السلام علیکم دوستو، ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اس کے سپہ سالار کے کھانے کا خرچ روزانہ 1 درہم ہے۔ یہ بات سن کر آپ کو بہت رنج ہوا۔ دکھ بھرے لہجے میں بولے، افسوس، جس رقم پر مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کا حق ہے، اسے سپہ سالار اس بے دردی سے اڑا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت انصاف پسند تھے، سادہ مزاج تھے اور ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ نے اپنے سپہ سالار کے نام خط لکھا، تم سے کچھ کام ہے، کل دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو چند لذیذ کھانے تیار کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی جو کا دلیا بھی بنوایا۔ سپہ سالار ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فوج وغیرہ کے معاملات پر اس سے بات چیت شروع کر دی۔ یہ بات چیت کافی دیر جاری رہی، یہاں تک کہ مارے بھوک کے اس کا برا حال ہو گیا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ خوب بے تاب ہو گیا اور تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے اپنے لیے کھانا منگوایا۔ وہ جو کا دلیا لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو کا دلیا کھانا شروع کیا۔ سپہ سالار بھوک کی وجہ سے نہ رہ سکا، اس نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کا دلیا کھانا شروع کر دیا۔ اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا بھی، یہ کھانا میرے لیے ہے، آپ کے لیے جو کھانا تیار کرایا گیا ہے وہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا، لیکن وہ رک نہ سکا، دلیا کھاتا چلا گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے کھانے منگوائے، یہ تو میرا کھانا تھا، آپ کا کھانا تو یہ ہے، آپ یہ کھائیں۔ یہ سن کر سپہ سالار نے کہا، میں تو دلیا کھا کر ہی سیر ہو چکا ہوں، اب تو ایک لقمے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ اس دلیے پر مشکل سے 1 درہم خرچ آیا ہے، اگر تم 1 درہم کے لیے دلیے سے سیر ہو سکتے ہو تو کھانوں پر 1000 درہم روزانہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ یہ 1000 درہم ہم اگر غریبوں پر خرچ کرو تو صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ ساری بات سپہ سالار کی سمجھ میں آ گئی، اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے ساری زندگی سادگی کے ساتھ بسر کرنے کا پکا عہد کر لیا۔